بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آزاد کشمیر ٹیلی ویژن مظفر آباد کے ہفتہ وار کرنٹ افیئرز کے پروگرام کشمیر ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ الطاف کیانی. ناظرین، آج کا پروگرام ہم نے خصوصی طور پر ترتیب دیا ہے جس میں ہمیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی نے ایکسکلوسیو انٹرویو کے لیے خصوصی طور پر وقت دیا ہے. سردار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا اور اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے لیے وقت نکالا. آپ کا شکریہ. بات چیت شروع کرتے ہیں. پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے وزیر اعظم کی حیثیت سے عنان حکومت سنبھال لیا ہوا ہے. جب آپ نے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت آپ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ آپ ٹیم کیپٹن کے طور پہ اپنی خدمات انجام دیں گے، لیکن بعض میں دیکھا گیا کہ آپ کو موزوں سمجھا گیا اس سب سے بھاری ذمہ داری کے لیے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں، آپ تیار ہیں، کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ سنبھال لیں گے؟ آپ کے ذہن میں پہلے سے تھا ایسا؟ دیکھیں جی، میری کوئی 40 سال سے زیادہ جدوجہد ہے اس فیلڈ میں جسے پاور پالیٹکس کہتے ہیں. تو اس کے لیے جو کسی کلب کا ممبر ہوتا ہے وہ اس کے چیئرمین ہونے کے لیے اس کو خواہش رکھنا یا وہاں پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے بعض دفعہ چیزیں ناممکن ہوتی ہیں. اور جب یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ممکن ہوا تو میں نے اسے ایزی فیل کیا، کوئی مشکل پیش نہیں آئی مجھے. اور اس میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور عمران خان کا ویژن ہے کہ عمران خان میرے جیسے آدمی کا یہاں آنا آزاد کشمیر کے بسنے والے اور پورے پاکستان میں یہ میسج گیا ہے کہ عمران خان کیسے لوگوں کو گورنمنٹ میں دیکھنا چاہتا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا اس منصب کے لیے. تو میرے خیال سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی میرے یہاں پہنچنے میں. درست. اور جو شروع میں جو کچھ پرابلمز تھے یا اختلافات کی جو خبریں باہر آتی تھیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں آ چکا ہے اور اب آپ ایک سموتھ فلائٹ کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، یہ پارلیمانی نظام میں اور جمہوریت میں یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ چیزیں حسن ہوتی ہیں جمہوریت کا، اور پھر حسن ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو حسن کی قدر جانتے ہوں، جو حسن کو سمجھتے ہوں. صحیح. اور یہ جو پالیٹکس ہے اس کو میں اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر جب مجھے کوئی کسی قسم کی اختلاف میں یا حمایت میں کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی ہے. اچھا، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک. سردار صاحب، جو پی ٹی آئی کا منشور ہے اور وہ کافی مضبوط منشور ہے اور ظاہر ہے کہ وہی آپ کا بنیادی روڈ میپ بھی ہے. نوجوانوں سے روزگار کا بھی ایک وعدہ کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر کی تاریخ یہ رہی ہے کہ زیادہ تر سرکاری نوکریوں ہی کے بارے میں سوچا جاتا رہا ہے، جبکہ بے روزگار نوجوان بہت زیادہ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خصوصی پلان ہے سرکاری نوکریوں کے علاوہ؟ آپ کیا ایسے مواقع دیکھیں گے نوجوانوں کے لیے جو روزگار میں ان کی مدد کر سکیں؟ جیسا کہ ہمارا دنیا کے مغائر ایک سسٹم یہ ہے کہ 80% ہمارے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اور 20% صرف ترقیاتی اخراجات ہیں. دیکھیں، یہ ہر حکومت پر آپ کا یہ سوال ہوتا ہے، لیکن میرے لیے یہ آسانی ہے کہ ہم نے اس کا انتظام کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. صحیح. ایک تو عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق مختلف نوجوانوں کے پروگرام ہیں جس میں ان کو پاکستان میں وہ آزاد کشمیر میں بھی لا رہے ہیں، اور اس میں لوگوں کو آسان شرائط پر قرضے ملنے ہیں، انہوں نے بزنس کرنی ہے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. یہ وہ پروگرام ہے. آزاد کشمیر میں ہم یہ جو ٹیپٹا تھا اس کو ہم ری آرگنائز کر کے تو اس کو نیشنلائز کر رہے ہیں. ہم پورے آزاد کشمیر میں اس کے سینٹر قائم کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو اسکلڈ ملے، اسکل آئیں لوگ باہر، اور لوگوں کو آسانی ہو، ہر جگہ باہر ملکوں میں جائیں یا اپنے ملک میں ہی کام کریں، اور چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ صنعتیں لگائیں، اور گھروں میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا نظام ہم انشاءاللہ 5 سال کے اندر اندر اس کو ریکگنائز کرا رہے ہیں، اور وہ نوجوانوں کے لیے اور اس میں خواتین کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف نوجوان مردوں کے لیے، نوجوان خواتین کے لیے بھی لا رہے ہیں.
تو یہ پروگرام ہے انشاءاللہ. صحیح، بالکل ٹھیک. آپ کا وزیر اعظم صاحب اپنا تعلق بھی سیز فائر لائن کے علاقے سے ہے اور آپ وہاں پہ انڈیجنس ہیں، وہاں پہ رہتے بھی وہیں پہ ہیں اور ان کی مشکلات کا آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ بھی ہے. جو بڑے شہروں کے لیے آپ کے پلان ہیں، پی ٹی آئی کے پلان ہیں، وہ تو ہمارے سامنے آ چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو دور دراز علاقے ہیں، پسماندہ علاقے، اور خاص طور پہ جو سیز فائر لائن کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو مسلسل متاثر ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا خصوصی پلان ہے آپ کے ذہن میں؟ ہاں دیکھیں جی، ایک تو وہ بھی اس کا حصہ ہیں اس تعمیر و ترقی میں جو اے جے کے میں ہو رہی ہے، لیکن ایل او سی کا علیحدہ ایک پیکج ہے، اس میں انفراسٹرکچر اور بنکرز آتے ہیں. انفراسٹرکچر میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ سڑک ہی بنانی ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں وہ عمارات جو انڈین گولہ باری سے نقصان ہوا ہے، درست، وہ گورنمنٹ کی جو ہے املاک ہیں، وہ دیگر جو سڑکیں تباہ برباد ہوئی، نہیں ہو سکا کام وہاں، ان کی ریکنڈیشننگ ہے، نئی سڑکیں بنانی ہیں. یہ پروجیکٹ ہمارے شامل ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری سہولتیں ہم دیں گے آنے والے وقت میں. ہمیں جو عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بن مانگے انہوں نے ہمیں 500 بلین کا پروجیکٹ دیا آزاد کشمیر کو. اس میں بڑے پروجیکٹ بھی ہیں اور یہ انفراسٹرکچر اور ایل او سی بھی ہے اس میں، اور لوگوں کے تمام شعبہ زندگی کے جو ہمارے پروجیکٹ ہیں ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے پروجیکٹ اس میں شامل ہیں. تو اس طرح ایل او سی پر ہم انتظامی یونٹ بھی دے رہے ہیں، ایل او سی پر ہیلتھ کی جو سہولتیں ہیں وہ بھی مہیا کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ایجوکیشن کہ ان کو اپ گریڈ کرنا، قریب لانا اداروں کو لوگوں کے لیے، پھر ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام بچے بچیوں کے لیے کرنا، وہ کالج کے ہیں چاہے اسکولز کے ہیں. اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو ایل او سی پر بس. یہ جو آپ نے ذکر کیا 500 ارب روپے کا، یہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں بہت کنفیوژنز ہیں کہ کیا یہ یکمشت ادا ہونے والے ہیں یا یہ یک بعد دیگرے آتے رہیں گے 5 سال کے دوران، اور کیا حکومت آزاد کشمیر کو منتقل ہوں گے یہ پیسے، یا آپ یہاں سے ایگزیکیوٹ کون کرے گا؟ یہ ایگزیکیوٹ تو گورنمنٹ پاکستان کرتی ہے، ہر یہ سالانہ ہوگا. تو پھر آگے ہم نے وہ بجٹ بنانا ہے، اس کے مطابق مختلف ڈپارٹمنٹ فرض کریں سی این ڈبلیو ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، پی پی ایچ ہے، اور اس طرح دیگر ٹورزم ہے، اور ساتھ یہ کہ جتنے بھی آپ ایگریکلچر ہے، جو بھی ڈپارٹمنٹ جن میں ہم ان پیسوں کو یوٹیلائز کر کے عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. پھر ریاست کا ایک حسن ہے ہمارا ٹورزم، جو 2 ڈویژن ہیں، اس میں ہم اس کو 4-5 بڑی ٹنلز ہیں، اس میں رٹو شنٹر ٹنل ہے، وہ 12-13 کلومیٹر ہے، اور وہ 6 سے 7 گھنٹے کا سفر کم ہوتا ہے آزاد کشمیر سے گلگت کا. اسی طرح لیپا ٹنل ہے، اور یہ یہاں لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے مظفر آباد سے سامنے جو ہے، تو لوار گلی ٹنل یہ بھی ہم بنا رہے ہیں. ایک اور بھی ٹنل اس میں شامل ہے اسی ایریے میں، جو کہ نیلم کو ملاتی ہے براہ راست مظفر آباد سے ادھر. تو ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے جو 13 حلقوں کو ملا رہی ہے، وہ سڑک ہے شارع کشمیر، اس کو ہم نام دے رہے ہیں، اور وہ مظفر آباد سے ہیر پور تک ہوگی. تو اس طرح پاکستان میں جانے کے بھی راستے آسان ہو جائیں گے. آزاد کشمیر میں عام بسنے والے آدمی کے لیے بھی سہولت ہے، اور ساتھ بالخصوص 2 ڈویژن ہمارے جو ایک ٹورسٹ سپاٹس ہیں، ان میں ٹورزم جو ہے وہ بھی پروموٹ ہوگا، اور آزاد کشمیر میں مزید بہتری آئے گی. اس کے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، اس طرح ظاہر ہے لوگوں کے اندر اور بڑا شعور ڈیولپ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ
کراچی اور دیگر علاقوں سے لوگ واپس آزاد کشمیر آ کے جو ہمارے گئے ہوئے ہیں وہ بھی آئیں گے، اور ادھر سے بھی اپنے لوگ پاکستان سے آ کے یہاں آ کے تو روزگار اپنا جو ہے نا اس کے مواقع ان کے لیے مہیا ہوں گے۔ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی کہ اگر سیاحت میں آپ اتنا کام کاج کریں گے تو روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو کام کاج کرنے کا موقع ملے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اگری کریں گے کہ انوائرمنٹ کے مسائل بھی سیاحت کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، تو اس کے لیے علیحدہ کوئی منسٹری وغیرہ تو نہیں ہے، اور منسٹریز مزید ابھی تو کریٹ بھی نہیں کی جا سکتی کسی آئینی ترمیم سے پہلے۔ کس طرح کیٹر کریں گے آپ جو یہ مسائل ساتھ ساتھ پیش آئیں گے؟ یہ ان مسائل کا پہلے ادراک مکمل طور پر کیا جائے گا، ان کا حل ہوگا، پھر آگے معاملات ہوں گے۔ اس میں ہمارے آپ کہہ لیں کہ امن عامہ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے پولیس، جس میں لیڈی پولیس بھی شامل ہوگی، پھر جو صفائی ستھرائی کا سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ شامل ہوگا۔ یہ ساری چیزیں مثلا ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم کوئی ایک جگہ لے لیتے ہیں جہاں ایک ریسٹورنٹ بن رہا ہے، جہاں ایک ہوٹل بن رہا ہے، تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس علاقے کو ٹھیک رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی جنگلات ہم ان کو نہیں ضائع کریں گے بلکہ پرموٹ ہوں گے، درخت لگائے جائیں گے ان علاقوں میں۔ درخت زمین کا حسن ہے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو نظر انداز کر کے ہم ترقی کریں گے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ بلدیاتی انتخابات آپ کے منشور کا ایک اور وعدہ تھا، اور شروع میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 3 ماہ کے اندر اندر بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے، اب وہ مدت بڑھا کر 1 سال کر دی گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر بلدیاتی انتخابات کا وعدہ پورا کرنے میں کامیاب رہیں گے؟ کیونکہ پچھلی حکومتوں کے بھی وعدے تو تھے مگر انفارچونیٹلی وہ پورے نہیں کر سکے، مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی۔ یہ تھا کہ 90 ڈیز یا 100 ڈیز ایک کسی گورنمنٹ کا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، اور اس میں وہ اپنی اصلاحات کی بنیاد رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ درست۔ تو ہمارے لیے آزاد کشمیر میں ہم نے 1 مہینہ لگایا تمام حکومتی سیٹ اپ کو بنانے میں، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت چاہیے۔ جی بالکل۔ یہ 2 ماہ رہتے تھے، تو میں نے اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہا جی اس مقصد کے لیے 6 مہینے چاہیے۔ اچھا۔ جب میں اس ہنی مون پیریڈ کے لیے 6 مہینے کی بات کرتا ہوں، یا حکومت کو ایک پٹری پر چڑھانے کے لیے، اس کے آگے نظام کو بڑھانے کے لیے 6 ماہ، تو الیکشن 3 ماہ میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہے۔ یہ میں نے شروع دن سے یہ کہا تھا کہ 1 سال کے اندر کریں گے۔ ٹھیک۔ اور اب میں آپ سے، آپ کے اس پی ٹی وی کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جون سے قبل مئی کے مڈ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کریں گے اور انشاءاللہ کروائیں گے۔ چلیں انشاءاللہ، بالکل ٹھیک۔ ایک اور وعدہ جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور میں تھا، اور یہ تو بیس ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بات چیت ہے۔ گزشتہ حکومتیں ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ احتساب کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھیں اور ٹوتھ لیس کائنڈ آف بنا دیا تھا احتساب ایکٹ کو۔ آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے کہ آپ کوئی آئینی تبدیلی کر سکیں، ترامیم لا سکیں۔ آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کیٹر کر سکیں گے، اس کو اوور کم کر سکیں گے؟ کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے بات کریں گے؟ کیسے احتساب کو مضبوط بنائیں گے؟ احتساب کا انہوں نے بیسیکلی حولیہ ہی بگاڑ دیا۔ اگر ہمارے پاس احتساب میں کچھ ہوتا تو اس وقت تک آپ کو لوگوں کی چیخیں نظر آتی ہیں۔ ہم نے تو ووٹ ہی پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق احتساب کی بنیاد پر، احتساب بھی ایک حصہ ہے منشور میں، اس کی بنیاد پر ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے۔ درست۔ اور اس کے لیے جلد ہی ہم اس میں ترمیم لا کے، اس کے لیے 2/3 کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے سادہ اکثریت ضرورت ہے۔ اچھا۔ اور میں تو یہاں تک ہی سمجھتا ہوں اس کو، اور یہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ احتساب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ابھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو حکومت گئی ہے اس نے اتنے کانٹے بکھیر دیے ہیں، کانٹے نہیں بلکہ میں آپ دوزیں کہوں گا، کہ ہر چیز جو ہمارے لیے آنے والی حکومت جو تھی اس کے لیے انہوں نے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ ایک پارلیمانی نظام میں ایک ہوتا ہے کہ جی جب حکومت فارم ہوتی ہے تو وہ وزیر 16 بنائیں، 18 بنائیں، 8 بنائیں یا 32 بنائیں. خود وہ 33 پر چلا رہے تھے. اگر وہ درمیان میں نون کی حکومت نہ کہیں 2 سال بعد یہ کام کرتی کہ اپنے 16 وزیر چھوڑ کے جاتی تو پھر بڑی مثال تھی. خود 33 پر چلا کے گئے اور ہمیں 16 پر قانون پاس کر کے ہمارے لیے 16. اور پھر مور اوور یہ کہ انہوں نے اتنی اس خطے کے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ وہ جو لوگ سارے ہڈاک یا ٹیمپریری تھے یا کانٹریکٹ پر تھے ان سب کو راتوں رات جو ہے نا وہ مستقل کر کے تو ایک قانون بنا دیا گیا. اور اس میں 15-16 سال سے لے کے تو 1-2 دن کی سروس کا آدمی بھی وہ چھوڑ کے گئے. بلکہ انہوں نے 2 ہفتوں میں کوئی صرف تعلیم کے شعبے میں 1200 ملازم بھرتی کر کے اس کو پکا کر دیا، مستقل کر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اب ہم نے ریپیل کیا اور ہم نے لوگوں کو نہیں نکالا بلکہ اس ایکٹ کو ختم کیا جو منحوس ایکٹ تھا اور آنے والے نوجوانوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث تھا. کسی منسٹر سابق نے یہ کہا، میں آپ کی طرف سے ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ یہ 5000 لوگ نکلیں گے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تمہارے 5000 نکلیں گے اور جن کے لیے ہم نے کیا وہ 40,000 سے اوپر ہیں. تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. ان کو یہ کیا مقابلے کے امتحان میں جانا ہے. لوگوں نے اپنے علم اور تربیت کی بنیاد پر آگے نکلنا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو ایڈاک ضرورت ہے ہر گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو آئیں گے لیکن آپ نے پبلک سروس کمیشن اور NTS کو ہی ختم کر دیا. آپ نے NTS بنایا تھا تو 10 نمبر اس میں بھی رکھ کے تو آپ نے ڈنڈی مارنی شروع کر دی جو پہلے نہیں تھا. صحیح. ابھی جاتے ہوئے آپ نے PSC کو بھی ختم کر دیا. تو اس طرح انہوں نے ادارے بنانے کیے لیکن ختم کر کے ایک مثال قائم کی کہ ہم کسی ریاست میں بسنے والے لوگوں کے لیے کوئی بہتری کا سمبل نہیں تھے بلکہ ہم نے من مانی کرنی تھی اور آئندہ آنے والی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنے تھے. اور پھر ہم انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ان سارے معاملات کو کور کریں گے، پورا لوگوں کی توقعات پر پورا اتریں گے اور اچھا ڈیلیور کریں گے جس میں گڈ گورننس ہے. آپ نے شروع میں کہا تھا یہ بات کہی تھی کہ سیز فائر لائن پر جو ہے نا آپ نے سہولت کی بات تو وہ مجھے اسی سے یاد آ گیا تھا کہ ہم نے ہفتہ صفائی بھی بنایا. جی بالکل. اور LOC پر بسنے والے لوگوں کے لیے جو سینئر ہمارے سیکٹری تھے گورنمنٹ کے ان کو کے لیے بھی ہفتہ بنایا کہ جائیں ان لوگوں کے مسائل مشکلات دیکھیں اور پھر حکومت کے لیے آسانی پیدا ہوگی. جب آپ آنکھوں سے دیکھیں گے بیوروکریسی بھی دیکھے گی، سیاستدان دیکھتے ہیں، باہر سے لوگ آ کے دیکھتے ہیں. کشمیر کمیٹی آتی ہے پاکستان کی PTI کے دور میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے آزاد کشمیر میں آ کے KPL کروایا، دیگر لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے لوگوں کو پروموٹ کیا. تو ہم نے یہ کیا، ہماری گورنمنٹ نے یہ تازہ دم یہ کیا کہ ابھی بھی لوگ ہمارے راستے میں ہیں اس وقت بھی کہ ہم نے انہوں کو LOC پر سیز فائر لائن پر بھیجا، جائیں دیکھیں لوگوں کی مشکلات. اور انہوں نے ایک کولیکٹیولی کلیکشن لائی ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے معاملات اور اس کو گورنمنٹ کی سطح پر انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ جو آپ نے ایڈ-ہاک ایکٹ کے حوالے سے ذکر کیا اور ظاہر ہے یہ آپ کی حکومت کا ایک بڑا کام ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے تمام لوگوں کے ووٹرز ان میں آپ کے ووٹرز بھی شامل ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے تھے اور ایک متنازع قانون تھا بہرحال. مگر آپ ان لوگوں کے حوالے سے بھی کچھ انتظام کرنا چاہیں گے جنہوں نے 15 سال تک ڈیلیڈ ٹیکنیکس استعمال کر کے ان ملازمتوں کو غیر مستقل رکھا اور PSC میں مشتہر نہیں کی؟ دیکھیں جی یہ معاملات ہم انڈیویجلی بھی دیکھیں گے اور اس پر ہم ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ دیکھے گی کہ ہم کہاں تک اس طرح جا سکیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جن نوجوانوں کے لیے کیا، جس نسل کے لیے ہم نے کیا، ان کے لیے ہم کوئی اس طرح کا پیغام بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. لیکن جن لوگوں کی کچھ ان کے بھی قصور ہے اور زیادہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ جاتے ہوئے جس گورنمنٹ نے یہ کیا اور ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی ٹکراؤ کی
کہ ایک جانے والا سروس میں نوجوان ہے اور ایک جو وہاں موجود ہے اس کی پوزیشن ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کرنی، بلکہ ہم کوئی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پبلک سروس کمیشن سے کسی موزونیت کی بنیاد پر گزارا جائے تاکہ ان کا جو روزگار ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور ایک کسی کی حق تلفی رولز آف بزنس کے تحت جو ایک ادارہ کام کر رہا ہے اس کی فعالیت بھی رکھیں اور پھر کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے. یہ ایسے اندھیر نگری نہیں ہم ہونے دیں گے اور نہیں کریں گے انشاءاللہ. صحیح، بالکل ٹھیک. جیسا کہ 6 نومبر یوم شہدائے جموں بنایا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کا کوئی پیغام؟ 6 نومبر کا وہ خونخوار دن تھا اور وہ ہفتے تھے، وہ راتیں تھیں جب کہ کشمیری مسلمان پاکستان بننے کی خوشی میں تھے اور انہیں بھارت نے فوجیں اتار کے دربدر کرنا کیا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا رخ کیا کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر. ویسے ہی ہم نے پاکستان سے ہم منسلک ہو گئے ہیں. جو ریاستیں مسلم اکثریت کی ہیں یا جو صوبے مسلم اکثریت کے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے. تیسرا مشرقی پاکستان پہلے سے ہی تیار تھا اور مغربی پاکستان یہ پاکستان بنے اور یہ جو کشمیر خطہ تھا اس نے بھی پاکستان کا حصہ بننا تھا. لیکن بدقسمتی سے انگریزوں کے ساتھ مل کے کوئی سازش کر کے تو یہاں ایک جنگ کا سامان ہوا. ہمارے لوگوں نے اس جنگ لڑی اور آزادی کا یہ بیس کیمپ ٹھہرا اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس وقت جو جموں کے علاقہ تھا اس میں ہندو زیادہ آباد تھا. انہوں نے ہمارے لوگوں کو ایک تو پریشانی کی بات ہے نا، ظلم ڈھانے شروع کر دیے کہ یہ کشمیر بنے گا، پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. تو انہوں نے پھر ہر وہ حربہ اختیار کیا، ہر وہ ظلم کیا اور پھر لوگوں نے جب ہجرت شروع کی تو 2 سے ہمیں بزرگ لوگ اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ 2 سے 2.5 لاکھ جس میں خواتین، مرد اور بچے ہیں جو ان لوگوں نے ذبح کیے ہیں، مارے اور اتنا ظلم کیا کہ وہ تو شہادت کے مرتبہ انہوں نے پایا لیکن دنیا کے سامنے ایک ظلم کی داستان رقم ہوئی. اور اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ واقعہ بیان کرتے بھی رنگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سننے والا بھی بہت پریشان ہوتا ہے کہ ایک باپ تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا. اور باپ نے جب وہ منظر دیکھا کہ خواتین کے ساتھ ہندو اور دوسرے ہندو کے ساتھ اتحادی جو تھے اس وقت وہ ہماری خواتین اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور بالخصوص خواتین، نوجوان خواتین بچیوں کے ساتھ، تو اس باپ نے ایک اپنا ذہن بنایا کہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے ان بچیوں کی حرمتی نہ دیکھوں اور یہ فاطمہ بچیاں میری آنکھوں کے سامنے ان کی عزت تار نہ کوئی ہندو کرے. تو اس نے یہ کیا کہ بچیوں کو پہلے تیار کیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور بچیاں تیار ہو گئی کہ ہمیں اس دشمن کے ناپاک ہاتھ ہم سے نہ لگیں اور ہمیں باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور ہمیں باپ کو معاف کرتے ہیں. اور باپ جو ہے وہ اپنی عزت کی خاطر، اپنی بچیوں کی عزت کی خاطر وہ سب کچھ قربان کر گیا. تو وہ جو ان کا خون تھا ان بچیوں کا، اس سے بائی نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کشمیر بنے گا پاکستان، قائد اعظم زندہ باد. یہ تاریخ کا بڑا واقعہ، دل ہلا دینے والا واقعہ. انڈیویجلی بھی، اجتماعی طور پر بھی لوگوں کو شہید کیا گیا، لوگ اپاہج ہوئے، لوگ مختلف مشکلات اور مصیبت سے وہاں سے نکلے، پاکستان پہنچے. لیکن یہ جو واقعہ ہے تاریخ کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے. تو جموں کے مسلمانوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں جو ہے پاکستان بننے میں. اور پھر میرے جیسا آدمی اس آزادی کے اس بیس کیمپ میں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں
کہ ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو نہیں بولنا چاہیے. میرے خود دادا جان 47 میں شہید ہوئے. انہیں مکان جلا رہے تھے, بزرگ لوگ گھروں میں تھے, باقی لوگ دائیں بائیں ہو گئے تھے, آگے پیچھے چلے گئے تھے 3 4 5 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو وہ یہ ہوا کہ وہ گھر میں تھے اور انہیں پکڑ کے تو ایک دوسرے گھر میں, پہلے اس گھر کو ہمارے گھر کو آگ لگائی, پھر انہیں دوسرے گھر میں اندر گھر کے اندر ڈال کے اوپر سے کنڈا لگا کے آگ لگا دی اور وہ وہاں شہید ہوئے. اور ہمارے لوگ جب مہینہ بعد آئے 20 دن بعد, تو انہوں نے وہاں سے ہڈیاں گٹھے کر کے تو ان کو دفنایا. تو یہ ہے داستان. اور آج ہمیں یہ چیزیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں وہ جو قربانیاں ہماری تقاضا کرتی ہیں ان حالات کو نہیں بھولنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر عمران خان نے جو ڈوزیئر بھیجا ہے دنیا کو دیکھنے کے لیے, یونائٹڈ نیشن کو, وہ جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے. اور پھر جو نیشنل اسمبلی کی تقریر ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان کیا برداشت کر رہا ہے اور پاکستان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور بھارت کی کیا ذمہ داریاں تھیں جن کے بدلے میں وہ وہاں ظلم ڈال رہا ہے. اور کشمیریوں کے سلسلے میں کہوں گا کہ کشمیر بہادری سے جو ہے نا جرت سے ہندوستان کے ظلم اور جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں. صحیح. آخری سوال آپ سے کروں گی, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ ایک بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کشمیر کا. ہمارا جو آزاد کشمیر ٹیلی ویژن ہے اس کی نشریات سیٹلائٹ پر بھی دیکھی جاتی ہیں اور فیس بک پہ بھی شیئر کی جاتی ہیں, تو مقبوضہ کشمیر میں بھی ہمارے بھائی اسے دیکھتے ہیں. جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک انٹرویو کریں گے تو انہوں نے خصوصی طور پر 2 باتیں پوچھنے کے لیے کہیں. ایک تو یہ کہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ایک وار آف لبریشن کے لیے ریزولوشن پاس کیوں نہیں کر سکتی, اور دوسرا یہ کہ جو یونیورسل جورسڈکشن ہے اس کو انووک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ جو مظالم جو وار کرائمز بھارت کمٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں یونیورسل جورسڈکشن کو اپروچ کیوں نہیں کرتے. دیکھیں, جب آپ آزادی کا بیس کیمپ کہتے ہیں نا تو یہ خود مختار ریاست نہیں ہے. درست. اس کی نہ اپنی فوج ہے, نہ اس کی کرنسی ہے, نہ اس کی خارجہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. یہ سارے ہمارے زیر انتظام پاکستان ہے. صحیح. اور پاکستان نے 3 بڑی جنگیں, باقی 2 چھوٹی جنگیں چھوڑ کے اس کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑی ہیں. درست. اور پاک فوج نے جو ہے جس میں بہت ہماری فضائیہ, ہماری بحری, آج بھی ہمارے جو ہے وہ آپ دوزیں اٹھا رہے ہیں بحری فوج جو ہے, اور بری فوج نے, ہماری فضائیہ نے جو ہے بڑے کارنامے انجام دیے. اور پھر ہماری جو ریگولر فورس ہے, آرمی ہے, وہ سرحدوں پر اس وقت بھی چاق و چوبند ہے. اور پھر یہ جنگیں جو ہیں انہوں نے لڑی ہیں, ایک کشمیر کی بنیاد پر لڑی ہیں, آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کی بنیاد پر لڑی ہیں. بھارت جب گیا اس نے فوجیں اتاری تو پھر پاکستان آرمی اور ہمارے جو یہاں کے ہمارے مجاہدین تھے اور ہماری لوکل آبادی تھی, انہوں نے کشمیر کو آزاد کرنا کیا. اور سرحد سے ہمارے بھائی آئے اور 12 مہینے جہاد رہا. اس کے نتیجے میں بھارت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں گیا, فائر بندی ہوئی, اور فائر بندی کے نتیجے میں وہاں ایک قرارداد پاس ہوئی جس کو رائے شماری کہا گیا. وہ حق خود ارادیت کی بنیاد ہے. اور میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ جس طرح موت کے لیے سب متفق ہیں کہ ہر انسان کو موت آنی ہے, ذی روح شے کو موت آنی ہے, اسی طرح مسئلہ کشمیر پر ہر کشمیری متفق ہے کہ رائے شماری ہو اور کشمیری کو حق خود ارادیت دیا جائے. ہمارے پاس جو آرمی ہے وہ ایٹمی طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں اس چینل سے آپ کے پی ٹی وی کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت اب یہ نہ سمجھے کہ وہ کشمیر کو اس کی خصوصی حیثیت ختم کر کے تو ہڑپ کر لے گا, یہ اسے نہیں عازم ہوگا. اور وہ دعوت دے رہا ہے کہ دنیا کو جنگ میں جھونکنے کے لیے کہ کشمیر, انڈیا اور پاکستان ایٹمی قوتیں ہیں. تو یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے
کہیں سے بھی کوئی چنگاری نکلی نا تو دنیا کو لپیٹ میں لے گی. تو میں دنیا کے منصوبوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس وقت سے بچو جب تم پچھتاؤ گے. تو ہمارے پیچھے ایک ایسا پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہاں ایک حکومت قائم ہے, اور بہترین حکومت قائم ہے اللہ کے فضل و جس پہ پشت پر پاکستان ہے اور ایٹمی پاکستان ہے. اور پھر ایک جرأت مند لیڈر عمران خان ہے جو کہ ایک اچھا ویژن رکھتا ہے, اور جس نے مدینہ کی ریاست کا ویژن دیا ہے کہ گڈ گورننس دو, غریب کو اوپر لاؤ, اور کرپشن ختم کرو, احتساب لاؤ, انصاف کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا مسئلہ کشمیر اس شخص کی موجودگی میں قریب آتا ہوا نظر آتا ہے. اور میں تو ایل او سی کا رہنے والا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ بھارتی افواج کیا کرتی رہی ہیں, گولہ باری وہاں ہوتی رہی, ہم دربدار ہوتے رہے, لوگ دربدار ہوتے. مجھے کشمیر کے اندر کا بھی دکھ درد کا پتہ ہے, میرے ایل او سی پر بسنے والے اور جو پیچھے ہمارے بھائی بہن لوگ رہتے ہیں, مجھے ان کا بھی احساس ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اب انشاءاللہ یہ حکومت نہ کسی کمزور ہاتھ میں ہے. جب بھی جہاں بھی کہیں بھی ضرورت پڑی ہماری افواج ہائی الرٹ ہیں, اور ہماری جرأت مند قیادت پاکستان کی قیادت کر رہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. بہت شکریہ عبدالقیوم نیازی صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کا اسکیجول بہت مصروف تھا, اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی کی گفتگو سنی. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, دوبارہ ملیں گے, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.